نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل اور اس رب کا کرم ہماری طرف متوجہ ہوا. اللہ پاک نے 1446 ہجری کا رمضان مبارک اور اس کی ابتدائی تراویح کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائی. کہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا کرم ہے. اسی مسجد، اسی محلے سے، اسی وہ گلیوں میں رہنے والے لوگوں میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو بیچارے سال گزشتہ ہمارے ساتھ اسی مسجد میں تراویح ادا کرنے والے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا. اللہ پاک نے ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائی. ہم نے ایک مرتبہ پھر اللہ کے حضور وہ نماز تراویح ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک اس بات کی نیت یہ کریں کہ پورا رمضان المبارک ہم نے تراویح پڑھنی ہے. قرآن پاک کے تکمیل کا انتظار نہیں کرنا کہ جی قرآن پاک مکمل ہو گیا تو تراویح بھی ہماری اب مکمل ہو گئی. تراویح کب شروع ہوئی ہے؟ چاند دیکھنے پر. تراویح کب مکمل ہوگی؟ چاند دیکھنے پر. بس ختم. چاند سے تعلق ہے. تراویح اور روزہ. چاند دیکھا، روزہ رکھنا شروع کیا. چاند دیکھا، تراویح شروع کی. چاند دیکھیں گے، روزہ افطار کریں گے یعنی عید کریں گے. چاند دیکھیں گے، تراویح مکمل ہوگی. بس ختم. یہ ہمارا تراویح کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا اور ہمارا اس سے تعلق جڑ گیا. دوسری چیز جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ذکر کرنی ہے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ جو سنیں اسے سمجھیں. جو سنیں اسے سمجھیں. آپ کسی بھی زبان کو لے لینا. اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں. اگر صرف وہاں کے ٹیچر، وہاں کے مس صرف انگریزی کے جملے لکھوا دیں اور لکھوانے کے بعد کہہ دیں جی اب بس کاپیاں بند کر دو اور اس کا بس ایگزام ہوگا اور اس کا پیپر ہوگا، تو آپ مجھے بتائیے جب تک سمجھیں گے نہیں تو کیا لکھیں گے؟ الفاظوں کا رٹنا تو مقصود نہیں ہے نا، تو سمجھنا ضروری ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کے تو صرف الفاظ بھی انسان کو فائدہ پہنچا دیں گے تو چاہے کہ کیا معنی، کیا مفاہیم اور اس کی گہرائی. آپ یاد رکھیے جو بھی مفسر تفسیر لکھتا ہے نا، آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھائیں، کئی جلدوں میں تفسیریں لکھی ہیں، اس کے اختتام میں ہر مفسر ایک بات لکھتا ہے، ما ادیت حق کتاب اللہ، میں اللہ کے کتاب کا حق ادا نہ کر سکا، اس کے مفاہیم کو میں صحیح بیان نہ کر سکا، اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. تو اس بات کی کوشش کریں. ہمارا یہ نصب العین ہے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم نے مثال کے طور پہ 1 پارہ، 1.25 پارہ، 1.5 پارہ جو بھی پڑھا ہو نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نمازیوں کو یہ پتا ہو کہ الف لام میم پارے کے اندر وہ یہ مضامین ہیں، یہ چیپٹر ہیں، یہ عنوانات ہیں. بس اتنا معلوم ہونا چاہیے. یہ ایک عام عوام الناس کے لیے کافی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک لفظ کا ترجمہ اسے آنا چاہیے، ایک لفظ کی تشریح اسے آنے چاہیے، اس کے معنی پورے آنے چاہیے. ایسا نہیں ہے. بس یہ پتا ہو کہ اس پارے میں اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا، اس پارے میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں. آپ یقین جان لیجیے جس کو یہ آ گیا نا، یہ سمجھے آدھا قرآن سمجھ میں آ گیا، آدھا قرآن اسے سمجھ میں آ گیا. اور جس کو آدھا قرآن پاک سمجھ میں آ گیا وہ پھر پورے کی طرف وہ پھر دوڑتا ہے اور چلتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو، اتنا مجھے سمجھ میں آیا، مزید سمجھ میں آ جائے. آج ہم نے پہلے پارے کی یعنی الف لام میم کا پورا وہ اس کی تلاوت کی اور اس کے علاوہ دوسرے پارے کا نصف ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس پہلے پارے کے آغاز میں جو سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. کیا ہے سورۃ الفاتحہ؟ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ نکلا ہے افتتاح سے. کس سے نکلا؟ افتتاح سے. قرآن پاک جب انسان پہلی مرتبہ کھولتا ہے تو اس کا افتتاح ہوتا ہے، یہ کھلتی ہے. تو سب سے پہلے کون سی سورت سامنے آتی ہے؟
سورۃ الفاتحہ. اس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، اس سے قرآن پاک کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا گیا ہے. اسی سورت کا حدیث مبارکہ کے اندر ایک دوسرا نام بھی آتا ہے، وہ ہے سورۃ الدعاء. کیا ہے؟ سورۃ الدعاء. یہ یاد کرنے ہیں یہ نام. اس کا ایک نام ہے سورۃ الدعاء. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا. حدیث قدسی ہے. جس چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر بیان کریں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے لیے نیت باندھا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا. کیا ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین؟ تمام تعریفیں تمام زمانوں میں تمام حامدین کی طرف سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے. جب انسان یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک جواب میں کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری حمد کو بیان کیا. جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا، میری کبریائی کو بیان کیا، میرے بڑے ہونے کو بیان کیا. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں. اب یہ دو جملے ہیں، ایاک نعبد، یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور اے اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. ایک میں ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے میں ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. جب انسان یہ جملہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. کیوں؟ ایک جملہ اللہ کی حمد ہے، دوسرا جملہ وہ اللہ سے دعا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں پر اللہ تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غصہ ہوا، ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں پر یا اللہ تیری طرف سے گمراہی کے فیصلے ہوئے ہیں اور جو گمراہ ہو گئے ہیں. جب انسان یہ دعا کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے نے اپنے لیے دعا کی ہے، ولعبدی ما سأل، اور میں نے اپنے بندے کے لیے اس چیز کا فیصلہ کر دیا جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا. یہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ سورۃ الدعاء ہے. آدھی بندے اور بندے کے رب کے درمیان یہ ہے، اور آدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا ہے. اللہ کی حمد و ثنا شروع میں ہے اور اس کے بعد پھر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرے، پھر اللہ کے سامنے اپنی گزارشات رکھے. یہ طریقہ ہمیں سورۃ الفاتحہ نے سکھا دیا، یہ طریقہ ہمیں سورۃ الفاتحہ نے ہمیں سکھا دیا. اس کے بعد اسی صورت کے اندر ایک دعا جو ہمیں سکھلائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما. یہ بتلا دیا گیا کہ دعائیں تو بہت ہیں، بہت دعائیں مانگتے ہو، لیکن سب سے قیمتی جو چیز ہے نا جو تمہیں مانگنی چاہیے وہ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. ایک آدمی ہے محنت مشقت میں لگا ہوا ہے، الٹے سیدھے طریقے سے اللہ کو خوش کر رہا ہے، اس کو سیدھا راستہ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو سیدھی راہ معلوم ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص گمراہ ہے. اور جس شخص کو اللہ نے ہدایت دے دی نا، اس شخص کو یہ سمجھے کہ اللہ پاک نے بہت قیمتی چیز دے دی. جس کو اللہ نے گمراہ رکھا وہ شخص محروم رہا اور وہ شخص بہت پیچھے رہا. اور اس شخص کا کیا ہی کہنا جس کو اللہ نے ماں کی گود میں بن مانگی یہ ہدایت دی اور موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کے ساتھ اسے جوڑ کر رکھا. اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. کیا ہے سورۃ البقرہ؟ بقرہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں. جی گائے کو کہتے ہیں موٹے قاف کے ساتھ. اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیوں رکھا گیا؟ سوال ہوتا ہے نا جی اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا؟ کوئی اور نام بھی تو رکھ سکتے تھے.
اس کا ایک پورا پس منظر ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول. یاد رکھیے گا جب بھی کسی آیت کے نازل ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا تو اس وجہ کو شان نزول کہتے ہیں. ہمارے وہ ساتھی جو درس قرآن میں یہاں شریک رہتے ہیں نا اتوار والے دن، وہ اس لیے ان کو معلوم ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے پوچھنے پہ بتا بھی رہے ہیں. تو اس کو جو وجہ ہوتی ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شان نزول. تو سورۃ البقرہ کا شان نزول کیا ہے؟ بڑا مشہور سا ایک واقعہ ہے. بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے بھائی کو، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی کے بھتیجے نے اپنے جو ہے وہ چچا کو وراثت کے معاملے میں قتل کر دیا. وراثت کے معاملے میں قتل کر دیا. اچھا جی، اب جب قتل ہوا اور قتل کرنے کے بعد اس کو راستے میں پھینک دیا. اب جب لوگوں نے آ کے دیکھا کہ جی یہاں پر یہ پڑا ہوا ہے، اللہ خیر کرے کہ معاملہ کیا ہو گیا، کس نے اس کو قتل کر دیا. چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں، کوئی آدمی قتل ہو جائے تو تشویش ہو جاتی تھی کہ ہماری بستی میں قتل کیسے ہو گیا، روڈ پہ آ کے ڈال دیا. بہرحال اس وقت کے جو نبی تھے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نا وہ بستی والے گئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ جی ہماری بستی میں قتل ہو گیا، معلوم نہیں کہ قاتل کون ہے، اب آپ کچھ کیجئے، معلوم چلائیے کہ قاتل کون ہے، کیوں قتل کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام یہ کرو، ایک گائے کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کو وہ اس مردے کے ساتھ جو مرا ہوا آدمی ہے اس کے ساتھ لگا دو. جب لگے گا وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، وہ بتا دے گا جی مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا. اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی کہ گوشت لگا دو اور گوشت لگانے کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، وہ بتائے گا جی فلاں نے مجھے قتل کیا. اب کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا جیسے نبی نے کہہ دیا نا ویسے ویسے کر دینا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. آپ اللہ سے یہ پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، جوان ہو بوڑھی ہو. تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آ گئی. اب معاملہ دیکھیے کتنا سخت ہوتا چلا جائے گا. وہی آئی کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا فارد ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی ہو. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ اچھا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. آپ ذرا اللہ سے یہ پوچھیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اچھا جی، اللہ پاک نے فرما دیا انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. وہ لال رنگ کی ہونی چاہیے اور لال رنگ بھی ایسا ہونا چاہیے دیکھنے والوں کو بڑا خوشنما معلوم ہو. وہ لال رنگ کی بہت ساری گایوں میں ایک الگ نظر آتی ہے، ایک منفرد لال رنگ کی گائے ہو. اچھا جی، انہوں نے کہا ان البقرہ تشابہ علینا. سمجھ میں نہیں آیا. اب اللہ سے جو ہے نا وہ فریاد کیجیے کہ اللہ اس کو اور کھول دیں. اللہ پاک کے سامنے معاملے کو پھر لے کر جایا گیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. ایسی گائے ہو کہ جس سے کبھی ہل نہ چلوایا ہو، ایسی گائے ہو جس کے ذریعے سے کبھی پانی نہ کھینچا گیا ہو، ایسی گائے ہو کہ جو ہے وہ تمہاری بستی کے اندر سب سے منفرد گائے ہونی چاہیے. اب کہنے لگے اوہو معاملہ تو سخت ہو گیا. آگے سوال نہیں کیا، کہا الان جئت بالحق. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ ایسی گائے چاہیے. اب کیا کرنا جی؟ اب تو گائے تلاش کرنی ہے. اب وہ گائے تلاش کرنے نکلے. بھائی ایسی گائے کہ جو بوڑھی بھی نہ ہو، زیادہ جوان بھی نہ ہو، بالکل جو ہے وہ درمیانی عمر کی ہونی چاہیے. ایسی گائے ہو کہ جو لال رنگ کی ہو، لال بھی ایسا جو منفرد کلر ہونا چاہیے. اور پھر گائے بھی ایسی ہو جس سے کبھی ہل نہ چلایا ہو، کبھی کسی سے اس سے پانی نہ جو ہے نا وہ کھینچا گیا ہو. تلاش کرتے 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 تھک گئے. آخرکار وہ گائے ایک بندے کے پاس مل گئی. اس نے کہا جی گائے چاہیے آپ سے. گائے تو نہیں دیتا. بولے گائے چاہیے، اب تو لینا ہے آپ سے گائے. تو بہت باؤ تاؤ ہوا، وہ راضی ہوا دینے پر. آخرکار اس پر سودا ہو گیا، اس گائے کو ایک ترازو پہ رکھو، دوسرے ترازو میں سونے کو رکھو. اس گائے کے وزن کے مقابل اور اس گائے کے وزن کے بدلے میں جتنا سونا آتا ہے اتنا سونا دے جاؤ اور گائے لے جاؤ. کتنی مہنگی گائے لی. کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ کیوں ہوا؟ کیونکہ سوال پہ سوال. جن لوگوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا وہ سوالات کرتے ہیں. اور بعض لوگ سوالات اعتراض کی نیت سے کرتے ہیں کہ جی اعتراض ہو جائے. بعض لوگ سوال اپنے آپ کو قابل بتلانے کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں بھی کچھ جانتا ہوں، میں نے بھی کچھ سنا پڑھا لکھا ہے، تو اس لیے سوال کرتے ہیں. ہمیں تو کس چیز کا حکم دیا؟ اسمعوا واطیعوا، سن لو اور اطاعت کرو. بس
جیسے بتلا دیا ویسے چل جاؤ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ سوالات اس لیے کرتے تھے کہ بات واضح ہو جائے. اعتراض کی نیت سے وہ اللہ معاف کرے تنگ کرنے کی نیت سے وہ صحابہ اکرام کا کبھی مقصود نہیں ہوتا تھا. ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک حدیث سنا دی، اس حدیث کو سننے کے بعد بس اب عمل کرنا شروع کر دے. اب آدمی اس کے پیچھے ایسا پڑ جاتا ہے اور اس طریقے سے اس میں نکات تلاش کر رہا ہوتا ہے. الامان الحفیظ، یہ بہت خطرناک بات ہے. تو پھر جب وہ گائے ملی، اس گائے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو اس مردے کے ساتھ لگایا، بتا دیا کہ جی میرا قتل کرنے والا میرا اپنا بھتیجا ہے، وہ گھر کا فرد ہے بھائی، اس نے مجھے قتل کیا اور وراثت کے معاملے میں قتل کیا. جب یہ معاملہ ہوا نا تو اس وقت کہ نبی نے جو یہ معجزہ کر کے دکھایا تو اس وقت کے امت کو یہ بتلا دیا اور آج تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو وہ اللہ جو پیدا کرتا ہے نا، وہ جو موت دیتا ہے نا، وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا، موت کے بعد زندہ بھی کرے گا. یہ اس کا عملی نمونہ دکھا دیا. دیکھو اللہ نے اس کو اٹھا کر بٹھا دیا، وہ اٹھ کے بھی بیٹھا، اس نے بولا بھی اور اس نے اپنے مجرم کو اپنے قاتل کا بتلا بھی دیا. تو لہذا جتنے ہم بیٹھے ہیں نا پیدا ہو چکے ہیں نا الحمدللہ، موت آئے گی نا، موت کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور پھر سوال ہوگا ہاں جی پورا سال بھر کہاں گزارتے رہے؟ رمضان ابتدائی کیسا تھا، درمیانی رمضان کیسا تھا اور آخری رمضان کیسا تھا؟ راتیں کہاں تھیں اور دن کہاں تھے؟ کماتے کہاں سے تھے، کہاں خرچ کرتے تھے؟ ایک ایک چیز کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا. اور سوال کرنے والے کون ہوں گے؟ FBI والے نہیں ہوں گے. سوال کرنے والے وہ حکمران نہیں ہوں گے، وہ DG صاحب نہیں ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین ہوں گے جو سوال کریں گے. اللہ کی قسم پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی جب اللہ پاک سوال کریں گے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ حساب کو آسان فرما دینا، یا اللہ حساب کو آسان فرما دینا. ہوں گے بعض لوگ ایسے کہ جن کو اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. بس اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے. اس کے بعد یہ سورت کا جو نام ہے اس کی وجہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی. سورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم. الف لام میم یہ 3 حروف ہیں. ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات، اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ کوئی مفسر اس کا آج تک مفہوم ترجمہ بیان نہیں کر سکا. جہاں آپ اس کو دیکھیں گے نا کہ یہ لکھا ہوگا الف لام میم، یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، الف لام را، الف لام میم صاد، اس کا کوئی ترجمہ کسی کو معلوم نہیں. جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. قرآن کے آغاز میں بالکل ابتدا میں پہلا جو لفظ ذکر کیا وہ ایسا ذکر کیا جس کا معنی کسی مفسر کو معلوم نہیں. یہ بتلا دیا کہ قرآن کے آغاز میں ہی تم جاہل ہو، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تم ان پڑھ ہو، تمہارے پاس دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی ڈگریاں ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں تم جاہل ہو. پہلے اپنے آپ کو جاہل مان لو، اپنے آپ کو جاہل تسلیم کر لو. آگے جو پورا قرآن پاک آئے گا اس قرآن پاک کے ذریعے سے جو تمہیں علم ہوگا اس کے بعد پتہ چلے گا ہاں تم کہاں کھڑے تھے، اس کو حاصل کرنے کے بعد آج کہاں کھڑے ہو. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کی تلاوت کی گئی اور جس کی تلاوت سنی گئی لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، حرف حرف اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر اس کی حفاظت کی گئی اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رتی برابر شک، کوئی شبہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. فرمایا ھدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت کا سامان ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. متقی کسے کہتے ہیں اب بتا رہے ہیں. فرمایا متقی لوگوں کی چند صفات ہیں، 5 صفات ذکر کی گئی ہیں. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کو دیکھا کوئی نہیں لیکن اللہ پر ایمان ہے. جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا ہے، دیکھا کوئی نہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرنے والے ہیں. جنت کو کوئی نہیں دیکھا، جہنم کو کوئی نہیں دیکھا لیکن جنت کا سوال کرنے والے اور جہنم سے پناہ مانگنے والے ہیں. یہ ہے ایمان بالغیب. حضور نے فرما دیا نماز میں کامیابی ہے تو بس کامیابی ہے، ابھی کامیابی دیکھی نہیں لیکن بس عمل کرنا شروع کر دیا. یہ فرما دیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، ابھی برکت ہوتی ہے محسوس نہیں ہوئی لیکن مال خرچ کرنا شروع کر دیا. یہ ہے ایمان بالغیب. دیکھنے کے بعد تو بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں، دیکھنے کے بعد تو بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں. ایمان بالغیب یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے. آگے فرمایا
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی لوگوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، معذرت کے ساتھ مسلمان ہے، مومن ہے، متقی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ اللہ کے راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا، نہیں، وہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اپنے مال سے۔ یہ متقی آدمی کی تیسری صفت ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس قرآن پر بھی ایمان لاتا ہے، پچھلی جتنی کتابیں گزر گئیں سب پر ایمان لاتا ہے کہ میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھنے والا ہوں، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ فرمایا پانچویں صفت کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ایک صحابی کو تیر لگا، تیر لگ کے وہ نیچے گر گئے، اور جب خون بہنے لگا اور جو ہے وہ اب ان کو نزا کا عالم ہوا تو ایک جملہ کہتے چلے گئے، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور وہ سامنے کھڑا مشرک وہ کہنے لگا کہ تیرے بچے یتیم، تیری بیوی بیوہ، تیرے پاس جو سب سے قیمتی چیز وہ تیری جان، وہ تیری زندگی، وہ ہاتھ سے جا رہی ہے، تو کہہ رہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس مشرک کو کیا پتا تھا جس آخرت، جس حشر، جس محشر کے بارے میں پوری زندگی حضور سے سنتے چلے آئے تھے، اب اس آخرت کا سفر شروع ہو گیا، اب اس آخرت کا سفر شروع ہو گیا تو وہ کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جس آخرت میں یقین رکھتا تھا وہ آخرت آج میرے آنکھوں کے سامنے ہے، اب بس میں اس آخرت کا سفر شروع کرتا ہوں اور دنیا کو میں السلام علیکم کہتا ہوں اور اس کو میں خدا حافظ کہتا ہوں۔ ہمارا آخرت پر کتنا ایمان ہے؟ ایمان ہونے کا پتہ ایسے چلے گا کہ ہم آخرت کی تیاری کتنی کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ آدمی کو صبح آفس جانا ہو نا تو آدمی رات سے تیار ہوتا ہے، جی میں زیادہ دیر تک نہیں جاگ سکتا، کیوں کہ مجھے صبح آفس جانا ہے، جی میرے بچوں کو صبح جو ہے نا اسکول جانا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے رات کو ہی جو ہے نا اس کی تیاری شروع کرنی ہوتی ہے، میں ناشتے کا سامان لے کر آؤں گا، گھر والے ان کے لیے یونیفارم استری کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کل کی تیاری ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ کل جانا ہے اسکول، کل جانا ہے آفس۔ اتنا یقین ہے کل پر کہ ہم نے آفس بھی جانا ہے، بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے۔ آخرت پہ اتنا یقین ہے کہ ہم نے آخرت کا سفر طے کرنا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر یقین ہوتا نا تو غیر معمولی تیاری انسان شروع کر دیتا، جیسے دنیا کے معاملے کی انسان وقت سے پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ بتلا دیا گیا کہ دیکھو یہ بات سمجھ لو، بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جرائم کی سزا دیتے ہیں نا، وہ سزا یہ نہیں دیتے تھے کہ گاڑی چھین لی، بنگلہ چھین لیا، پیسہ چھین لیا، ہاں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہدے سے اس کو معزول کر دیا، اس کا عہدہ چھین لیا۔ یہ بعض جرائم کی سزا نہیں ہوتی۔ بعض جرائم کی سزا اللہ یہ دے دیتے ہیں، پیسہ بھی رہتا ہے، گاڑی بھی رہتی ہے، بنگلہ بھی رہتا ہے، عہدہ بھی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہدایت چھین لیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے دل پہ ایسی مہر لگتی ہے، وعلی ابصارہم، اس کے کانوں پہ ایسی مہر لگتی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈلتا ہے، وہ قرآن سنتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا ہے، وہ کہتا ہے جی سمجھ میں نہیں آئی، عقل میں نہیں آ رہی بات، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ وہ اذان کی آواز مسجد کے گیٹ پہ کھڑے کر سن رہا ہوتا ہے لیکن مسجد میں آنے کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ دلوں پر مہر اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردے ڈلے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، کانوں کو حق کی بات کے لیے کھول دے اور نگاہوں کو یا اللہ حق دیکھنے کے لیے کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ وہ وقت ہے اور اس زمانے کو یاد دلایا جا رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ میں انسان کو بناتا ہوں، انسان کو پیدا کرتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسی قوم بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو خون ریزی کرے گی اور جو زمین پر فساد جو ہے نا وہ پھیلائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
ہم ہیں نا آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، ہم ہیں نا آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ فرشتے نہ آفس جاتے ہیں، نہ اسکول جاتے ہیں، نہ یونیورسٹی جاتے ہیں، نہ ان کی کوئی دکان ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، ان کا ایک ہی کام ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت، ان کا کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے، فرشتوں کا کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے۔ تو فرمایا ہم ہیں نا آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، آپ انسان کو کیوں بناتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کی یہ بات سنی فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، مجھے میرا یہ نقصان کیوں ہو گیا، کہ اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، اللہ نے یقیناً بہتری کا معاملہ رکھا ہے۔ یاد رکھیے ہماری نگاہیں بس وہ سامنے تک دیکھ سکتی ہیں، اور اللہ پاک کے پاس وہ پوری جہاں کا، پوری دنیا کا علم ہے۔ اللہ کو معلوم ہے اس وقت میں اس کو پریشانی میں ڈالنا یہ اسی کے لیے بہتری والا معاملہ ہے، اسی لیے اس کے لیے یہ بہتر چیز ہے۔ تو جو چیز اللہ جانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے نا، تنہائی میں اٹھتا ہے رات میں اور اللہ کو پکارتا ہے اور روتا دھوتا ہے، اپنی جھولی اللہ کے آگے پھیلا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ یہ وہی ہے نا کہ جس کے بارے میں تم نے کہا تھا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ آج دیکھو کیسے بلک بلک کے رو رہا ہے، آج دیکھو کیسے اندھیرے میں یہ اٹھا ہے اور اس نے جانماز جو ہے بچھا دی ہے، اس کے چہرے پر کیسے جو ہے نا وہ آنسو بہ رہے ہیں، اس کی داڑیاں کیسی جو ہے نا وہ تر ہو چکی ہے، دیکھو کیسے یہ مجھے راضی کر رہا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا، اور ہم نے جو بنایا تھا وہ کس لیے بنایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، ہم وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو لہذا ایسا کام کرنا چاہیے کہ رب ہم پر فخر کرے، اور جو ہے فرشتوں کے سامنے ہمارا فخریہ تذکرہ ہو کہ دیکھو میرا بندہ ہے کیسے گڑ گڑا کے مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ کو منوا لیا نا، یاد رکھیے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اللہ پاک اس کا ساتھ دیں گے، اور وہ انسان ہر جگہ کامیابی سے جو ہے وہ انسان جو ہے نا وہ کامیابی کو ہمکنار ہوگا اور انسان کو ترقیاں ملتی رہیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ مت کہا کرو راعنا، بلکہ یہ کہا کرو انظرنا واسمعوا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے اور ہماری بات سن لیجیے۔ اصل اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے جس کو کیا کہتے ہیں، شان نزول۔ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ وہ پس منظر کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کیا ادب تھا، کیا احترام تھا، فرماتے تھے راعنا، آپ رعایت فرمائیے، آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اچھا، جب یہ جملہ صحابہ کہتے تھے تو جو مشرکین تھے نا، جو اس وقت کے یہود تھے، انہوں نے بھی یہ جملہ کہنا شروع کر دیا، لیکن کیا کہا، وہ تھوڑا سا مختلف کر دیا۔ یہ جملہ اصل تھا راعنا، وہ کہنے لگ گئے تھے راعینا، تھوڑا سا کھینچ دیا۔ راعینا کا مطلب ہے آپ رعایت فرمائیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے، اور راعینا کا مطلب دو مطلب لکھے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ بے وقوف، اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ بکریوں کا جو چرواہا ہوتا ہے اس کو راعینا کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ جملہ کہنا شروع کیا تو اب اتنا کون انسان غور کرتا ہے کہ جی سامنے والا راعینا کہہ رہا ہے یا راعینا کہہ رہا ہے؟ تو اپنی مجلسوں میں مشرکین کہنے لگے دیکھو پہلے تو ہم ان کو پیٹھ پیچھے گالیاں دیا کرتے تھے، بلا بلا بڑا بلا کہا کرتے تھے، اب تو ان کے سامنے ہم کہتے ہیں، ہم ان کو راعینا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تو علام الغیوب ہے نا، اللہ پاک نے وحی نازل فرما دی، اللہ پاک نے فرما دیا کہ اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وہ حضور کو مخاطب کرنے کے لیے راعینا مت کہا کرو، بلکہ کیا کہا کرو، انظرنا واسمعوا، نظر کرم فرمائیے، ہماری گفتگو سنیے، ہماری بات کو سنیے، یہ کہہ دیا کرو، یہ کہہ دیا کرو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ کے نبی نے اس آیت کی وحی اترنے کے بعد بتلایا کہ دیکھو راعینا مت کہنا، اب انظرنا کہو اور اسمعوا کہو۔ موجودہ دور کے اندر بہت سارے ایسے پروفیسر، بہت سارے ایسے سمجھدار، بہت سارے ایسے عقل پرست لوگ جو قرآن بھی بیان کرتے ہیں اور حدیث بھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس قرآن اور حدیث کا مطلب اور مفہوم وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بالکل شریعت کے خلاف اور شریعت سے بالکل متضاد ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیں اس بات کو، دین اس سے لے کہ جس کے پاس دین خود مستند راستوں سے پہنچا ہو،
کہ سمجھیں دین اس سے لیں کہ جس کے بعد خود دین مستند راستوں سے پہنچا ہو، جس کی اپنی زندگی میں دین نہ ہو، جس کے چند فٹ جسم پر خود دین کا حلیہ اس کا نظر نہ آتا ہو، اس سے ہم کیا دین سیکھ رہے ہیں؟ جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو، ہم اس سے کیا دین سیکھ رہے ہیں؟ کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو نا، ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جی اس کا آپریشن ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو میڈیکل اسٹور والے کے پاس چلے جائے اور اس سے کہے گی جی آپ کتنے سال سے دوائیاں بیچ رہے ہیں؟ وہ کہے گا جی میں 30 سال سے دوائیاں بیچ رہا ہوں. تو اس 30 سال سے جو آدمی دوائیاں بیچنے والا ہے، کوئی آدمی اس سے اپنی آنکھ آپریشن کرا دے گا کہ 30 سال سے آنکھوں کی دوائی بیچ رہا ہے، اس کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میرا آپریشن نہیں کروائے گا. کس کے پاس جائے گا؟ مستند ڈاکٹر کے پاس جائے گا، بھائی مستند سرجن کے پاس جائے گا، اس کے بارے میں تحقیقات کرے گا کہ جی یہ سرجن صحیح ہے، جی اس نے پہلے کس کا آپریشن کیا. لوگ جاتے ہیں نا، جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں، ویٹنگ میں، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کب سے آ رہے ہیں ان کے پاس؟ جی میں 2 سال سے آ رہا ہوں. جی آپ کب سے آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا علاج کیسا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا اطمینان بخش علاج ہے. لوگ ان سے پوچھتے ہیں، کیوں؟ اپنی آنکھ کا معاملہ ہے. جہاں دین کا معاملہ ہے، جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں پر یوٹیوب کھول دیا جاتا ہے، وہاں فیس بک کھول دیا جاتا ہے کہ دین ان سے سیکھیں گے، دین ان کے کہنے پر ہم دین پر عمل کریں گے. یاد رکھیے انسان کو تباہ کر دیں گے، انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے، انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے. ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. کچھ ہی دنوں پہلے ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا. اس نے کیا سوال کیا؟ کہا امام صاحب آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا جی کیجیے. اتنا عجیب سوال کیا، کہنے لگا کہ یہ بات طے ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں اس میں سے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی رہتی ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے اور کسی کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ جب تمام انسان ان کے اندر وہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، تو کہنے لگا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی تو انسان تھے نا. کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ کتنی سخت بات اس نے سوال کیا. یہ سوال کہاں آیا ہوگا؟ کوئی ابو نے بتایا ہوگا، اس کی امی نے بتایا ہوگا. یہ سارا انٹرنیٹ کا کمال ہے. یہ جو وہاں بیٹھے لیکچر دینے والوں کا یہ کمال ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں. اس سے یہ سوال کیا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان تھے نا، اور یہ بات طے ہے کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدمی ہل کر رہ جائے. یہ جملہ کہا. ہم نے اس سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کے ساتھ نبوت کو جوڑ دیا ہے، اور جس کے ساتھ نبوت مل جاتی ہے وہ کامل، مکمل، اکمل ہو جاتا ہے. وہ جو کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے. اللہ پاک اس کو گوئے کہ اس کا کرنا اللہ کا کرنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مشرکین پر مٹی پھینکی، وہ ایک واقعہ آئے گا آگے. مٹی پھینکی، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہے. تو نبی جس انسان کے ساتھ نبوت مل جاتی ہے اس کا ہر فعل وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کے حکم سے کر رہا ہوتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے بلکہ جو اللہ وحی فرماتے ہیں وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ہے انٹرنیٹ کا کمال، یہ ہے پروفیسر صاحب کے لیکچر کا کمال کہ انسان کا ایمان کتنی تیزی سے باہر نکل جائے. انسان ایمان سے کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے. اللہ نے عقل دی ہے، عقل سے سوچو. او بھائی ہم عقل والے لوگ نہیں ہیں، ہم عقل پرست لوگ نہیں ہیں، ہم تو ناقل ہیں، نقل کرنے والے ہیں. جو قرآن میں آیا، جو حدیث میں آیا، بس ہم تو اس کو نقل کریں گے اور اسی پر چلیں گے. اسی پر انسان کو رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ایک طے شدہ بات کر دی اللہ پاک نے. کیا فرمایا کہ یاد رکھنا تم سے یہودی اور تم سے نصرانی اس وقت تک مکمل خوش نہیں ہوں گے، اس وقت تک مکمل راضی نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی اتباع کرنے والے بن جاؤ. ہم خوش کرنے میں لگے ہیں اہل مغرب کو. اہل مغرب خوش جب ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یہودی اور نصرانی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کی اتباع کرنے نہ لگ جاؤ. ہم ذرا تھوڑا سا اپنا جائزہ لیتے ہیں نا. آج سے 10 سال پہلے چلے جاتے ہیں ہم. اہل مغرب ہم پر اتنا اثر انداز نہیں تھا جتنا آج 10 سال کے بعد ہم پر اثر انداز ہو گیا. 10 سال پہلے اہل مغرب ہم پر کتنا اثر انداز تھا اور آج کتنا اثر انداز ہو گیا.
کیا کیا ٹیکنالوجی اس نے ہم تک پہنچا دی ہے، اور اس ٹیکنالوجی سے ہمارا ایمان بڑی تیزی سے نکل رہا ہے، ہمارا ایمان اس میں کمزوری ہو رہی ہے. اور آج سے 10 سال بعد، آج سے 20 سال بعد، 50 سال کے بعد اہل مغرب ہم پر کتنا اثر انداز ہوگا. اور ہمارا نوجوان ہے وہ، اس کے لیے پتہ نہیں کیا ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نہیں بن پائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ میں آئیڈیل جو ہے نا وہ نہ بن پائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئیڈیل نہ بن پائے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئیڈیل نہ بن پائے. آئیڈیل کون بن گیا؟ وہ فلانا کرکٹر، وہ فلانا گلوکار، وہ فلانا اینکر، اور وہ فلانا وہ ٹی وی ڈرامے میں کام کرنے والا وہ فلانا سنگر، وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن گیا، اور یہاں سے ہماری زندگی تباہ ہونا شروع ہو گئی. یاد رکھیے، جب تک اہل مغرب ہم سے خوش نہیں ہوگا، جب تک ہم ان کے دین کی اتباع کرنے نہ لگ جائیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ایک وہاں کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے نا جتنے آدمی پاپر بیلا ہوتا ہے نا، خود ظاہر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ان کو لگے کہ جی میرا کوئی زیادہ دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، میں ایک لبرل قسم کا آدمی ہوں، ہاں میں کوئی زیادہ متشدد دین میں نہیں ہوں، ہاں میں کوئی مولوی نہیں ہوں، ہاں میں، لوگ اس کے لیے داڑیاں کٹوا دیتے ہیں کہ وہاں کا پاسپورٹ مل جائے. مل گیا پاسپورٹ، آپ وہاں کے ایئرپورٹ پہ نکلے، وہاں پر پہنچے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہیں روح قبض کر لو. کہاں گیا ایمان؟ کہاں گیا دین؟ تباہ ہو برباد ہو کر رہ جائے گا انسان. یاد رکھیے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے نبی کو خوش کرنا ہے، ان کے صحابہ اکرام کی پیروی کرنی ہے. انسان یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب، ورنہ یہاں بھی ناکام، وہاں بھی رسوا ہو جائے گا، وہاں بھی ذلیل ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا پارہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. ابتداء اسلام کے اندر جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ نماز جو ہے وہ اس طور پر پڑھتے تھے کہ حجر اسود اور رکن یمانی، یہ اس کے درمیان کی جو جگہ تھی وہاں کھڑو کے آپ جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا؟ بیت اللہ کا بھی استقبال ہو جاتا تھا، بیت اللہ کا بھی قبلہ سامنے بن جاتا تھا، اور بیت المقدس کا جو مقدس ہے اس کا قبلہ بھی سامنے بن جاتا تھا. ہجرت ہوئی، آپ علیہ السلام مکے سے ہجرت کہاں کر کے لے کے گئے؟ مدینہ منورہ. جب وہاں پہنچے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اب آپ کا جو قبلہ ہے نا وہ قبلہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس ہے. آپ نے 16-17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے آپ نے نماز ادا کی. اس بیت المقدس کا آج کیا حال ہے؟ آج کیا صورتحال ہے؟ سلام ہے اہل فلسطین کو، سلام ہے اہل شام کو، جنہوں نے اپنے قبل اول کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں لگا دی اور اپنے اموال کو لگا دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا اس کی حفاظت کے لیے. 16-17 ماہ آپ نے اس طرف رخ کر کر آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھی، لیکن آپ کی چاہت یہ تھی کہ آپ کا جو قبلہ ہو وہ بیت اللہ ہونا چاہیے، وہ بیت اللہ ہو، آپ کی چاہت تھی. لیکن کیا تھا؟ زبان سے اللہ پاک سے کچھ نہ کہا. قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے تھے؟ کہ شاید اب وہی آ جائے اور قبلہ بدل جائے، وہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے، بیت المقدس سے اب ہم قبلہ بیت اللہ کو بنا دیں. آپ بار بار ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ بار بار ہمیں دیکھتے ہیں. ایک دن ایسا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مسجد میں؟ مسجد قبلتین میں آپ جو ہے وہ نماز کی امامت فرما رہے تھے. جبرائیل آئے، اللہ کا حکم لائے. آپ کا بار بار دیکھنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اللہ پاک نے وہ قبلہ جو آپ کو محبوب تھا، جس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے، اللہ نے وہ قبلہ ہمیشہ کے لیے بنا دیا. آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ طے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو نماز کے اندر اس بات کا حکم ہوا، آپ وہاں سے چل کے مکمل آئے اور آپ نے بالکل جو ہے وہ آخری جو صف تھی آپ وہاں آ کر کھڑے ہوئے. اور صحابہ اکرام نے جب حضور کے عمل کو دیکھا تو انہوں نے اپنی رخوں کو پھیرا. جو آخری صف تھی پھر وہ پہلی صف بن گئی، اور پھر وہ نماز کے اندر اس قبلے کو تبدیل کیا گیا، اور نماز اس وقت سے لے کر آج تک اور آئندہ بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی. تو یہ قبلے کا مختصر سا تذکرہ اور اس کا جو ہے وہ پس منظر جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دیا. جب یہ قبلہ تبدیل ہوا نا
مشرکین کو تو اعتراض کرنے کی عادت ہے نا، تو وہ تو موقع جو ہے وہ ان کو تلاش کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ کون سا دین ہے؟ کبھی بیت اللہ قبلہ ہوتا ہے، کبھی بیت المقدس ہوتا ہے، کبھی پھر ادھر کر کے نماز پڑھتے ہو، کبھی ادھر. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اچھا، اور اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ اللہ پاک نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب. آپ ان سے یہ کہہ دیجئے یہ مشرق بھی اللہ کا ہے، یہ مغرب بھی اللہ کا ہے. یہ نہیں چھوڑ دو ادھر نماز پڑھ لو یا ادھر نماز پڑھ لو. اللہ کی مان رہے ہو، اللہ کی مان کر چل رہے ہو. بس اصل چیز یہ ہے کہ یہ چھوڑ دو کہ ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر نماز ہو رہی ہے، اس چکر میں نہ پڑھو، اس چکر میں نہ پڑھو. عمل زندگی میں ہے یا نہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرتے ہو یا عمل نہیں کرتے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. پوری زندگی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، لیکن اس بیت اللہ کے رب کی کبھی نہ مانی کہ جس نے ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتلا دیا. نماز کے ساتھ ساتھ اعمال پر بھی آنا ہمیں ضروری ہوگا. جس رب کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس رب کی زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں مان کر جو ہے وہ زندگی گزارنی ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین جو ہے نا یہ آپ کو اتنی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں آپ حق پر ہیں اور اتنی اچھی طریقے سے جانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں. کسی جو ہے نا وہ شخص نے اپنے بچے کو دیکھا ہو نا، وہ کوئی کلومیٹر دور سے 4-5 لڑکے آ رہے ہوں، وہ دور سے دیکھ کے بتاتا ہے کہ یہ میرا لڑکا ہے. وہ دوسرا کہتا ہے نہیں آپ کا نہیں، کسی اور، میں جانتا ہوں یہ میرا لڑکا ہے، میرا لڑکا ہے. وہ اتنی دور سے بتا دیتا ہے، قریب آتا ہے نا، دیکھو کہا تھا نا ہمارا لڑکا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم جانیں گے نہیں آپ جانیں گے. ہاں کیسے پہچان لیتا ہے؟ گھر میں کوئی کام ہو جائے نا، 4-5 بچے ہوں گھر میں، باپ کہتا ہے یہ کام فلانے کا ہے، یہ ماں کہتی ہے یہ کام فلانے کا ہے. وہ 100 انکار کرے، آخر کھل ہی جاتا ہے راز کہ ہاں جی ابا یہ میں نے ہی کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کس کا ہے. تو کتنا انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے، کتنا قریب سے جانتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مشرکین حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی زیادہ قریب سے جانتے تھے. پھر مانتے کیوں نہیں تھے حضور کی؟ پھر مانتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ حد درمی تھی، میں نہ مانوں، ہماری ناک نیچے نہ ہو، ہماری ناک نیچے نہ ہو، ہم کیسے جھک جائیں. عزیز دوستو، مٹا دو اپنے آپ کو، اپنے تکبر کو، بتوں کو گرا دو. اللہ کا حکم ہے کہ بھائی سے مل لو تو مل لو نا بھائی، یہ تکبر ختم کر دو نا. اللہ کا حکم ہے حسن اخلاق سے بات کرو، تو بھائی جو ماتحت لوگ کام کرتے ہیں ان سے ہنس بول کر بات کر لیا کرو نا، اس میں کون سی پریشانی ہے. تو جو شریعت کا حکم ہے اس شریعت کے حکم پر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرما دیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، کلو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، اس مال سے کہ جو حلال بھی ہو، طیبہ اور پاکیزہ بھی ہو. حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. چھالیاں کھانا حلال تو ہے، پاکیزہ ہے. گٹکا کھانا حلال تو ہے، حرام تو نہیں کہیں گے، پاکیزہ ہے. جی بھائی سگریٹ پینا حرام تو نہیں کہہ سکتے اس کو، چلو مکروہ کسی درجے میں ہوگا، لیکن کیا ہم اس کو پاکیزہ سمجھتے ہیں؟ کھاؤ حلال اور پاکیزہ. اس دور کا وہ شخص ولی ہے جس کی کمائی حلال کی ہو، جس کی کمائی حلال کی ہو وہ اس دور کا ولی ہے. اور جس کی کمائی حلال کی ہوتی ہے نا وہ پھر نظر آتا ہے کہ یہ حلال کمانے والا ہے، اس کی زندگی بھی الگ منفرد ہوتی ہے. جتنے بیٹھے ہیں نا ہم کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہیں، کچھ نہ کچھ کما کر لاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یا ماہانہ بنیاد پر. ذرا دیکھ لیں، ذرا سوچ لیں، ہم جو لا رہے ہیں، یہ جو ہم نے سیونگ کی ہے، جو ہمارے پاس پیسہ آیا ہے، وہ 100% حلال ہے، کچھ 19-20 ہے. اگر ہے نا تو انسان کے لیے تباہی ہے. وہ 19-20 تھوڑا سا وہ سب کو تباہ کر دے گا. ایک بالٹی کے اندر صاف ستھرا پانی ہو، 2 قطرے پیشاب کے ملا دیں تو کیا کہا جائے گا؟ پانی پاک رہا ہے. لیکن 2 قطرے ملا ہے بھائی، پورا ناپاک ہو گیا، تو کیا کرو گے بھائی؟ پوری بالٹی پھینک دو گے نا.
1,00,000 روپے میں 1,000 روپے حرام کا ہوا نا، پورا 1,00,000 روپے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور ایسا ختم ہوگا انسان حیران ہوگا، اپنے ہاتھ سے وہ پیسہ خرچ کر رہا ہوگا اور کہے گا جی میں نے کس کے لیے بچا کر رکھا تھا اور کہاں خرچ ہو رہا ہے، انسان جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس ابن شریق۔ یہ جو شخص تھا اس کی عادت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور قسمیں کھاتا تھا کہ میں مومن ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں کلمہ گو ہوں، لیکن جب پیچھے نکلتا تھا اور جاتا تھا اور وہ ہنستا تھا کہ دیکھو میں نے کیسے ان کے سامنے یہ باتیں کر دی۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایسے ایسے جملے استعمال کرتا تھا کہ جو سامنے والا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ تم مومن نہیں ہو، وہ کہتا تھا ہاں بھائی ٹھیک ہے تم مومن ہو، ایسا اس کا انداز تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے وہ ہوا الد الخصام، یہ سخت جھگڑالو ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 100% کرپٹ ہوتے ہیں، 100% جھوٹے ہوتے ہیں، 100% دھوکہ دہی کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان سے بات تو کریں، آپ کے آنسو نکل جائیں تو ایسی آپ کو کہانی سنائیں گے، ایسی بات کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہی تو ہمارا فن ہے، کیا ہی اچھا ہوتا، یہ صلاحیتیں اور یہ کوالٹیاں یہ دین کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں، جس طریقے سے اس کوالٹی کے ذریعے سے میں عارضی ترقی حاصل کر رہا ہوں، دین کی ترقی کے لیے لگ جاتا، دین بھی پروان چڑھتا اور میں بھی پروان چڑھ جاتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس آیت کا جو نزول ہوا، ایک صحابی تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، راستے میں مشرکین نے ان کو پکڑ لیا، اور مشرکین نے راستے میں پکڑ کر ان سے یہ کہا کہ بھائی ہم تمہیں تو ہجرت کرنا نہیں دیں گے، اس نے کہا میں نے تو حضور کے پاس جانا ہے، میں نکلا ہوں حضور سے ملنے کے لیے، میں تو نہیں رکوں گا۔ اور کیا کہا، دیکھو تم جانتے ہو کہ میں مکہ میں ان لوگوں میں سے ایک فرد ہوں کہ جس کو تیر اندازی میں بڑی مہارت ہے، یہ جتنے میرے ترکش میں تیر ہے نا، ایک ایک تیر سے تمہارا مقابلہ کروں گا، یہ تیر ختم ہو جائے گا تلوار سے مقابلہ کروں گا، اور تلوار بھی اگر چلی گئی میرے ہاتھ کٹ گئے، جب تک میرے جسم میں جان ہے حضور تک پہنچنے کے لیے میں لڑتا رہوں گا۔ اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ ایک سودا کر لیتے، انہوں نے کہا ایک سودا کر لیتے، دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میرا پاس مکہ میں بڑا ٹھیک ٹھاک مال ہے، ٹھیک ہے نا، میری زمین، میرا گھر میں فلاں جگہ جاؤ، یہ رکھا ہوا ہے، وہ سب لے لو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے حضور کے پاس جانے دو، میری جان کو بخش دو، مجھے حضور کے پاس جانے دو، مال چاہیے مال لے لو، پیسہ چاہیے، زمین چاہیے، گھر چاہیے، جو ہے میرا وہ مکے میں رہ گیا، یہاں تو صرف یہ تیر اور چند توشے کا سامان کھانے پینے کا میں راستے کے لے کر آیا ہوں، بقیہ تو سب کچھ وہیں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، مجھے جانے دو، میرا مال تم لے لو۔ کیا کرتے ہو؟ پیشکش قبول ہے؟ انہوں نے کہا مال مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، پراپرٹی مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، گھر مل رہا ہے، سب کچھ تو مل رہا ہے، کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں، مجھے بخش دو، میرے بدلے میں سارا مال لے لو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ہم جو صبح سے لے کر شام تک 2 ٹکے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اب جھوٹی قسمیں کھانا، غلط جملے کہنا، سامنے والے کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر لیتے ہیں، کس کے لیے؟ 2 ٹکے کے لیے، جس ٹکے کا پتہ بھی نہیں کہ میں فائدہ اٹھا سکوں بھی نہ اٹھا سکوں۔ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے علماء میں سے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں، اہل یہود نے پڑھ رکھا تھا کہ یثرب میں ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ صفت ہوگی، یہ معاملہ ہوگا، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک درخت کی ٹہنی پہ بیٹھا تھا،
تو مجھے کسی نے آ کر خبر دی کہ وہ نبی جن کے بارے میں تم بتایا کرتے تھے نا کہ علماء یہود کی کتاب میں آیا کہ ایسے سے نبی آنے والے، وہ مدینے میں آ گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ سنا میں کود کر اترا اور میں بھاگنے لگا، اور جب میں بھاگا میں دوڑا ان کی طرف، میں ان کی مجلس میں جیسے ہی میں پہنچا، میں نے جو پہلی بات حضور کو فرماتے ہوئے سنی، میں جیسے پہنچا اس پہنچنے پر میں نے جو حضور کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پہلی بات جو حضور کو فرماتے میں نے سنا وہ آپ علیہ السلام یہ جملہ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام۔ دیکھو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور وَصِلُوا بِالْأَرْحَامِ اور لوگوں کے ساتھ رشتہ داریوں کو قائم دائم رکھو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ایسے وقت میں نماز پڑھو جس وقت میں لوگ سو رہے ہو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، ادخلوا الجنۃ بسلام۔ اس طرح کرو گے اللہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا جملہ، یہ پہلا کلام تھا جو میں نے حضور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے، اس کی بات خیر خواہی کی بات ہے، اس کی بات جوڑنے کی بات ہے، اس کی بات کھلانے کی بات ہے۔ بس میں ان پر ایمان لے آیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر میں پورا اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اسلام میں داخل ہونا ہے پورا۔ مسجد میں مسلمان، مارکیٹ میں کاروباری، مسجد میں مسلمان، گھر میں جو ہے وہ انسان شوہر، اللہ معاف کرے بعض تو گھر کے اندر معذرت کے ساتھ فرعون، مسجد میں مسلمان دوستوں کی گیدرنگ میں جانی بنے ہوئے، دوستوں کی گیدرنگ کے اندر کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے تم مسجد کے اندر مسلمان تھے اور یہ دیکھ رہے تھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ رہے تھے اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، تو گھر میں بھی اللہ ہے نا، مارکیٹ میں بھی تو اللہ ہے، دوستوں کی گیدرنگ میں بھی تو اللہ ہے، وہاں اللہ کہاں چلا گیا؟ صرف اپنی مرضی کا اسلام اٹھا لیا، تھوڑے سے اسلام پہ عمل کر لیا اور بقیہ کو چھوڑ دیا، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، نہ تیتر آدھا بٹیر، نہ پوری کامیابی ہوگی اور نہ تم آخرت میں سرخری حاصل کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب